بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غم اور خوشی دونوں احساسات کے ساتھ آگاہ کیا ہے۔ ہم اگر غور کریں تو ہماری خوشی اس چیز میں ہوتی ہے جو ہماری منشا کے پاس ہو، جس چیز کی ہماری فطرت بنی ہوئی ہے یا جو ہمارا مزاج ہے۔ یہ بھی ایک بڑی مزیدار سی ایک چھوٹی سی ایک سمجھ لیں ایک سرکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزاج بنایا، مزاج نے اپنے حساب سے پلاننگ کی اور اس پلاننگ کا ایک رزلٹ نکلا اور وہ رزلٹ کا نام پھر ایک تقدیر رکھ دیا گیا۔ تو مزاج کی جب اس پلاننگ کیا جو رزلٹ ہے وہ جب انسان کو اگر پسند آ جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب وہ رزلٹ حاصل جو رزلٹ ہے وہ اس کو اپنے مطلب کا نہیں ملتا تو وہ پھر غم زدہ ہو جاتا ہے یا مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ خوشی جو ہے یہ بڑی یوں سمجھیں کہ انسان بعض اوقات خوشی ڈھونڈتے ڈھونڈتے غم میں ہی کہیں کھو جاتا ہے۔ سرکار فرمایا کرتے تھے، سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، کہ جتنی بڑی خوشی ہوتی ہے اتنا بڑا غم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے پاس کوئی چیز آئی، آپ کو بہت خوشی ہوئی، اور اگر وہ چیز کل کو کھو جائے تو پھر آپ کو غم ملے گا۔ یعنی کہ اگر آپ کی زندگی کی بہت بڑی کوئی خوشی آ گئی ہے اور وہ زندگی سے چلی جائے تو وہی غم بن جاتا ہے۔ دوست ہمارے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑے معاملات آپ کی زندگی کے جو ہے نا ہنسی میں چلے جاتے ہیں، خوشی میں چلے جاتے ہیں، مسرت ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہی زندگی غم بن جاتی ہے۔ وہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ جی یار کے دم سے سلامت زندگی، ورنہ واصف ہے قیامت زندگی۔ وہ شہر میں تھا تو رونق ہی رونق تھی، وہ شہر سے چلا گیا تو رونق ختم ہو گئی، شہر اداس ہو گیا، شہر ویران ہو گیا۔ شاعروں نے خوشی کے اوپر اور غم کے اوپر بڑا کچھ لکھا، بڑی ڈھیر ساری باتیں لکھی ہیں۔ لیکن سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک چیز بڑی خوبصورت بتائی ہے، آپ نے کہا کہ یہ جو غم ہے یہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، یہ بڑی اٹرنل قسم کی چیز ہوتی ہے۔ آپ نے کہا کہ غم جو ہے وہ چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے، اور غم میں اگر آپ کی پیشانی اللہ کے سجدے میں جھک گئی تو سمجھے غم آپ کو سرفراز کر گیا، غم نے آپ کو پار لگا دیا، یعنی کہ غم آپ کی ترقی کا باعث بن گیا۔ کہنے کو وہ اداسی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ میاں نے یہ ایک شارٹ کٹ رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ محبت پیدا کرنے کے لیے، کہ اس اللہ میاں پہلے اس کو خوشی دیتا ہے، خوشی کو پھر غم میں بدل دیتا ہے اور پھر اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی صوفیہ کرام کے نزدیک غم جو ہے یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے کہ جو ہے یہ سے اللہ کی قربت ملتی ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، ان کے ایک مرید، انہوں نے حج کے لیے کہیں اپلائی کیا ہوا تھا، ان کا نام نہیں آیا اور ان کو بہت دکھ ہوا کہ میرا نام نہیں آیا۔ وہ اپنے پیر صاحب کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا، روتے جا رہے تھے کہ میرا نمبر نہیں آیا اور میں نہیں جا سکا۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ بات سنو، میں نے 22 حج کیے میں، تم 22 حجوں کا ثواب لے لو اور یہ جو رونا ہے یہ مجھے دے دو۔ یہ جو تم اس وقت جس تکلیف میں ہو اور جو اللہ کی قربت اس وقت تمہارے ساتھ ہے، یہ 22 حجوں میں مجھے نصیب نہیں ہوئی ہے۔ یہ غم آپ کو اللہ کے اتنا قریب کر دیتا ہے، آپ کی اندر کی جو زمین ہے اس کو اتنا سافٹ کر دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے بیچ میں پھر کچھ بھی ڈال دیں وہ اگ آئے گا، اس کے اندر تاثیر نکل آئے گی۔ تو ایک اور بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ ایک دن نماز کے لیے اٹھنے والے تھے، ابھی اٹھے نہیں تھے، مطلب کچھ لیٹ ہو رہے تھے، تو کسی نے آ کے اٹھا دیا۔ تو جب آپ نے اٹھ کے دیکھا کہ کس نے مجھے اٹھایا تو پتہ چلا کہ وہ تو شیطان ملعون تھا کہ جس نے اٹھایا تھا۔ تو وہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اے شیطان، تیرا کام تو یہ ہے کہ تو اسلام سے دور کرتا ہے، اور تو نے مجھے نماز کے لیے اٹھا دیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟
اس نے کہا جی پچھلی دفعہ آپ کی نماز رہ گئی تھی تو آپ اتنی گداز اور اتنے غم میں چلے گئے تھے کہ اللہ کو اتنا پسند آیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا کہ اس دفعہ دوبارہ کہیں آپ کی نماز نہ رہ جائے اور آپ اللہ کے کہیں اور قریب نہ ہو جائیں. یہ غم جو ہے اللہ سے ایک شارٹ کٹ ہے, آپ کو ملا دیتا ہے کہیں نہ کہیں پر. اگر غم آپ کو اللہ کے قریب لے گیا تو سمجھے انعام, اللہ سے دور لے جائے تو سمجھے پریشانی ہے, یہ آپ کی آزمائش ہے. آپ دیکھیں کہ یہ آج کل کے حالات میں لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو وائرس آیا ہے, یہ جو پریشانی ہے, یہ عذاب ہے, لوگوں کے اوپر عذاب ہے. وہ عذاب مسلمانوں پہ عذاب کہاں سے آنا ہے؟ مسلمانوں کے اوپر آزمائش آ سکتی ہے. مومنین کے اوپر جو ہے وہ تو آزمائش آتی ہے, بڑی بڑی آزمائش آتی ہے, کربلا آ جاتی ہے, غم آ جاتا ہے, بڑے سے بڑا غم آ جاتا ہے, لیکن وہ لوگ صبر کرتے ہیں, شکر کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں آزماؤں گا تمہیں بھوک سے, تمہیں اموال کے نقص سے, تمہارے ثمرات کو خراب کر کے, تمہیں موت سے آزماؤں گا میں, لیکن وہ لوگ شکر کریں گے اور صابرین ہوں گے جو ان حالات میں ہم مجھ پر راضی رہیں گے. غم ایٹرنل چیز ہے, قیمتی چیز ہے. تیرا غم رہے سلامت, میرے دل کو کیا کمی ہے. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے شناسائی ہوئی آپ کے غم سے, اس دن سے مجھے سینکڑوں غم ڈھونڈ رہے ہیں. ایک غم ایسا مل جاتا ہے کہ زندگی کے تمام غم ختم ہو جاتے ہیں, اور وہ غم ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو آپ کے اللہ سے ملا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے غم سے, ایسی چیزوں سے ہمیں آشکار کرے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں, اللہ کے قریب ہو جائیں. راستہ وہ جو بھی اپنائے ہم اس پر راضی, اس کی ہر بات پہ راضی. امیر رکھے راضی, غریب رکھے راضی, بس حبیب رکھے, قریب رکھے, اپنے حبیب کے قدموں میں رکھے. اور چاہے وہ غم دے کے خوش ہے تو اس کی خوشی ہے. یہ مالک کے فیصلے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فیصلوں میں آمین کہنے کی, اس کے فیصلوں پر دل سے آمین کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی کو اپنے قریب رکھے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے.